بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور ہمارے تمام ناظرین جو سوشل میڈیا پیجز پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں عرفان بھٹی۔ پروگرام کردار سے قیادت اور پروگرام کردار سے قیادت جو ریسنٹ ہمارا کوارٹر ابھی شروع ہو رہا ہے، جو جنوری سے مارچ تک جائے گا انشاءاللہ، اس میں ہم نے ویمن امپاورمنٹ کے اوپر، یعنی خواتین کے بااختیار ہونے کے اوپر جو ہے نا زیادہ گفتگو کرنی ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ آپ پروگرام بھی سن پائیں گے ہمارے ریڈیو پہ، اور ہمارے جو موضوعات ہوں گے، جو اینکرز آپ کے ساتھ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ڈسکس کیا کریں گے، وہ انہی موضوعات کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اور اسی سلسلے کا یہ پروگرام جو ہے، اس کی آج سیکنڈ ایپیسوڈ جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور نیکسٹ ویک آپ اس کو دیکھ سکیں گے ہمارے جو پیجز ہیں سوشل میڈیا، اس کے علاوہ ریڈیو کے اوپر تو آپ سنیں گے ہی۔ پروگرام کردار سے قیادت میں آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ ڈاکٹر روبینہ شفیع صاحبہ۔ ہمارے جتنے بھی رفاع FM 102.2 کے سامعین ہیں وہ ڈاکٹر صاحبہ سے اچھی طرح واقف ہیں، کیونکہ رائٹ فرام دا بگننگ جب سے ہمارا ریڈیو شروع ہوا، ڈاکٹر صاحبہ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے رفاع FM کے ساتھ۔ آپ نے بہت زبردست پروگرام آپ سنتے رہے، آپ کی اپریسیشن آتی رہی، آپ کی فیڈ بیک آتی رہی، اس حوالے سے ہم اور ہمارا معاشرہ، جدید انداز فکر، زندگی مشکل ہے، ہم اور آپ، قرآن کے موتی، الجھن سلجھن، اور بے شمار پروگرام۔ میں تو جب لسٹ ڈاؤن کرا تھا تو ابھی بہت کچھ رہ گیا لکھنا یہاں پہ۔ تو ڈاکٹر صاحبہ ابھی یہاں رفاع کا جو میڈیکل ہمارا کالج ہے وہاں پہ پہلے موجود رہیں، کافی عرصہ یہاں پہ انہوں نے سرو کیا، اور ابھی کچھ عرصے سے ایک دوسری جگہ پہ ڈاکٹر صاحبہ موو ہوئی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے بلانے پہ جو ہے نا آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ جزاک اللہ خیر کہ آپ نے بلایا۔ یہ بلانا بھی بہرحال میرے خیال میں کسی انسان کو عزت دینا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بلانا بھی قبول کرے اور میرا آنا بھی قبول کرے، آمین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ اور ہم آپ کا پتہ کہ آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ایک صدقہ جاریہ کی شکل میں ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے بہت سارے پروگرام جو اس وقت لائیو چلتے تھے، ریکارڈڈ بھی چلتے رہے ہیں، تو ابھی تک وہ جو ہے نا اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ جو ہمارا موضوع ہے آج کا خواتین کے بااختیار بنانے کے حوالے سے، ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے، تو اس میں فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک جب اسلام جو ہے وہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کون سے بنیادی اصول فراہم کرتا ہے جو آج کے دور میں بھی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ اچھا عرفان صاحب، میں سوچ رہی تھی کہ یہ ہم آج جو پروگرام کریں گے، اس پروگرام کو مطلب جس طرح سوال ہوتے ہیں اسی طرح جواب ہوتے ہیں، لیکن ایک سچی بات بتاؤں، اسلام کس چیز کی اصل میں انسان کو انسٹرکشن دیتا ہے؟ سیلف امپاورمنٹ، وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ تو ہم نے دنیا داروں نے یہ فرق کر دیا کہ مرد امپاورڈ یا عورت امپاورڈ، جبکہ میرے رب نے تو سیلف امپاورمنٹ کی بات کی۔ اچھا، جب سیلف امپاورمنٹ کی بات ہو، یا اگر جیسے آپ نے ابھی سوال پوچھا تو سوال کے ساتھ تھوڑا اس کو ریلیٹ بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو مرد اور عورت کو دینے کے لحاظ سے کوئی فرق کیا ہی نہیں۔ قرآن ہی کی آیت ہے، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر مرد ہے یا عورت ہے اور وہ مومن ہے تو جو بھی نیکی وہ کریں گے ان کو اجر ایک جتنا ہے۔ ٹھیک، بالکل۔ تو اگر میرے رب کی طرف سے جو پے بیک ہونا ہے وہ برابر ہے تو ڈفرینس تو کہیں بھی نہ رہ گیا۔ لیکن چلیں کچھ باتیں اس لحاظ سے بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو نالج کا حق دیا، وہ بھی کیا میرے نبی نے فرمایا، طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، دونوں کا برابر، کوئی کسی قسم کا ڈفرینس نہیں ہے کہ مرد PhD کر لے گا اور عورت کو چاہیے کہ وہ صرف MPhil کر لے، یا مرد جو ہے وہ FCPS کر کے MHPH کر لے گا، نہیں، جو کرنا چاہتا ہے کرے، صحیح ہے، اللہ نے رائٹ دے دیا۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے جو یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس، اچھا اس پہ مجھے بلکہ مردوں پہ اکثر ترس آتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ میں پروگرامس میں یہ باتیں بہت ٹرو سینس میں کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حق مہر دیا، مرد دیتا ہے، مرد کو کوئی نہیں دے رہا ہوتا، صحیح ہے۔ اللہ نے عورت کو انہیریٹنس دی، ٹھیک، انہیریٹنس اس کو کس طرف سے مل سکتی ہے؟ یعنی جو انہیریٹنس اس پہ بھی کئی دفعہ جھگڑا ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن عورت کو نان نفقہ بھی مرد نہیں دینا ہے، بالکل۔ تو ساری ذمہ داریاں دیکھا جائے تو کافی حد تک مرد پر چلی جاتی ہیں، اور کافی ساری سہولتیں اگر دیکھا جائے تو عورت کی طرف آ جاتی ہیں۔ تو اب جو فائنینشیل انڈیپینڈنس، بغیر کمائے انڈیپینڈنٹ ہونا، ساری گیم تو یہ ہے۔ تو آپ دیکھیں، اگر میں صرف 3 باتیں کر لوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امپاور کیسے کیا ہے، کہ اس کے اندر پہلی بات فرق ہی کوئی نہیں، دوسرا یہ کہ کیونکہ جتنا عدل اسلام سکھاتا ہے، آپ کسی بھی مذہب کو دیکھ لیجیے، عدل کی بات، ایکوٹی کی بات سمجھنا ہی بہت مشکل تھا، ایکوالٹی کی باتیں آتی ہیں، ایکوٹی نہیں سمجھا سکتا کوئی۔ تو یہ جو عدل و انصاف اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یا جس طرح اللہ نے عورت کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے،
اور جس طرح اللہ نے اس عورت کو امپاورڈ کیا ہے نا, عورت پوری فیملی کو لے کے چلتی ہے, مرد قوام ہے. لیکن آپ دیکھیں ایک ماں کا جو کردار اور رول ہوتا ہے بچوں کے لیے, وہ باپ کا تو نہیں ہوتا. بالکل. تو بچے محبت کس سے کر رہے ہوتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں اکثر میں نے مردوں کو کہتے سنا ہے, پہلے میری بیوی نہ مرے, پہلے میں ہی مر جاؤں. میں نے سنا ہے بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگوں کو پڑھتے بات کرتے دیکھا ہے. تو میں حیران ہو رہی ہوتی ہوں یہ بات کیوں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم نے دیکھا ہے کہ جب بھی مطلب باپ اکیلا رہ جائے تو اس کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن ماں ہو تو بچے سارے کے سارے جیسے ایک مرغی کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے پروں کے نیچے, وہ بوڑھی بھی ہو جائے تو پورا گھر اس کے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ سبحان اللہ شان ہے میرے رب کی کہ اس نے تو امپاورڈ بنایا ہے. اب ہمارے مسئلے ہیں کہ ہم اس امپاورمنٹ کو ایکسیپٹ نہ کریں یا اس کو ہم سمجھیں نہ, یا وہ جو رب نے دیا ہے اس اسٹینڈرڈ کے مطابق چلیں نا. تو جہاں تک میری ایک سمجھ ابھی تک زندگی کی آئی ہے, اس میں سیلف امپاورمنٹ ایک مومن کی معراج, وہ لازمی چیز ہے اس سفر سے گزرنا, اور وہ مرد ہو یا عورت دونوں کو اس کو حاصل کرنا چاہیے. اور عورت کو تو اللہ نے مزید فیسیلیٹیٹ کر دیا, کیونکہ عورت کو اللہ نے بایولوجیکلی ایسا بنایا ہے کہ وہ مرد جیسے بہت سارے کام نہیں کر سکتی. یہ اس کی کمزوری نہیں ہے, یہ اس کی سہولت ہے. صحیح ہے, صرف سمجھنے کی بات ہے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتی ہیں تو بطور میڈیکل ٹیچر یا موٹیویشنل اسپیکر آپ نے مختلف گیدرنگز وغیرہ اور آپ لیکچرز وغیرہ بھی دیتی ہیں, موٹیویشنل بھی ہوتے ہیں. ہمارے یوتھ کے لیے خاص طور پہ آپ بہت کام کیا آپ نے. تو عملی زندگی میں ہم کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کو سب سے زیادہ جو اخلاقی, سماجی اور جو تعلیمی چیلنجز ہیں وہ کن مسائل کی شکل میں درپیش ہوتے ہیں؟ ورک پلیس کے لحاظ سے بھی بات کر رہے ہیں, اور سارا کچھ اس میں. اچھا, اس میں نے دیکھا ہے کہ ابھی جیسے ہم سسٹم کو دیکھیں, اللہ کے نظام کو دیکھیں, تو اس میں تو عورت کو کوئی کمزوری اور مصیبت نہیں ہونی چاہیے. لیکن چونکہ انسان نفس کا غلام بن جاتا ہے, اور معاشرتی طور پر مطلب میں معاشرے کی جب بات کرتی ہوں تو معاشرے میں جو اخلاق ہمارے ڈیولپ ہو گئے ہیں وہ اخلاق تو اخلاق ہی نہیں ہے. تو جب اخلاق کی پرابلمز آئیں گی تو چاہے مرد ہو, جب چوری ہوتی ہے, کسی کی چوری ہوتی ہے تو مرد ہو یا عورت دونوں کی چوری تو چوری ہوتی ہے. بالکل. جب کوئی جھوٹ بولتا ہے وہ مرد ہو یا عورت جھوٹ ہوتا ہے. لیکن عورت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مرد تھوڑا سا اپنا فزیکل وہ یوز کر کے اس کے لیے چیزوں کو مشکل کر دیتا ہے. یہ چیزیں بہرحال ہم دیکھتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں. لیکن یہ جو اخلاقی پستی کی بات ہے اس میں ہمیں اپنی زندگیوں پہ تھوڑا سا غور کر لینے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہم نے اپنے کسی بھی یہ سیلیبریشنز جو ہو رہی ہیں, ابھی مجھے تھوڑی سی ریسنٹ باتیں یاد آ رہی ہیں کیونکہ میری کھڑکی سے وہ فائر ورکس میں دیکھ رہی تھی, گھر کے باہر سب کچھ مجھے نظر آ رہا تھا کہ جو چل رہا تھا, یہ جو 1 جنوری اس رات کی بات, تو میں دیکھ رہی تھی بارش ہو رہی تھی, بارش نہیں رکی ہوئی تھی, لوگ کھڑے تھے, ڈھیروں لوگ کھڑے تھے اور وہ سب کے سب فائر ورکس دیکھ رہے تھے. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ میں یہ بات اس سے کیوں ریلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ دیکھیے کہ جو کچھ بھی معاشرے میں ہوگا, جب ایپیڈیمکس آیا تھا, کووڈ آیا تھا, ہم میں سے کون تھا جو بچ سکا؟ جب بھی اخلاقی پستی ہوگی تو معاشرہ اس کا شکار ہوگا, اور جب معاشرہ اس کا شکار ہوگا تو ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ تو کھڑکی سے دیکھا نا, تو شکر ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز نہیں دیکھی. جو کچھ ہوا اصل میں وہ کہیں زیادہ اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ جو ہڑبونگ مچی, اور جہاں پہ جو لوگوں کی پراپرٹیز کا لاس ہوا, شیشے توڑے گئے, چیزیں مطلب کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کی سیلیبریشن چل رہی ہے یہ. جی, تو یہ اخلاقی پستی جب آ جائے گی تو معاشرہ پورے کا پورا افیکٹ ہوگا, اور معاشرے میں جب امیونٹی لو ہوگی آپ کی بھی تو بیمار تو ہوں گے. گھر کے باہر کوڑا پڑا ہوا ہے, بیماری آپ کو بھی لگنی ہے, وائرس آپ کو بھی لگنا ہے, کنٹامینیشن آپ کی بھی ہو جانی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوڑا بھی نہ اٹھائیں اور آپ سوچیں میں اکیلا ٹھیک بھی رہ جاؤں, یہ نہیں ہو سکتا. تو ایک بات یاد رکھیے کہ اخلاقی پستی جتنی زیادہ ہوگی اتنے میرے اور آپ کے چیلنجز بڑھتے جائیں گے, چاہے میں میل ہوں یا فیمیل. لیکن عورت کے زیادہ اس لیے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی عورت کو اتنے کاموں کے لیے بنایا ہی نہیں ہوا. مطلب اس کی ایک اپنی ڈومین ہے, اس کو وہ رسپیکٹ, اس کو وہ سیٹسفیکشن, اور وہ گھر کا ماحول اور اس کا ہسبینڈ یا اس کا باپ یا اس کا بھائی وہ پروٹیکشن دے گا, اور وہ پھر اس کے انڈر رہ کر یا اس ماحول میں رہ کر کچھ اچھے کام کرتی ہے تو اس کو کرنے چاہیے. تو یہ جو پستیاں, اخلاقی پستیاں یا نارمس کیسکیڈنگ ہو رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا میں نے 10-12 سال پہلے اس پہ پروگرام کیا تھا, اور وہ 10-12 سال بعد مجھے نہیں پتا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ جو نیو نارمس آ گئی ہیں. اور وہ نیو نارمس کیا ہیں؟ وہ ساری کی ساری پستیاں, اور اسی وجہ سے وہ چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کسی کو اچھی بات سکھانے کی تو دور کی بات ہے, آپ کسی سے بات کرنے کے, آپ دیکھیں سوشل سکلز کیا ہوتی جا رہی ہیں, موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ والا بندہ نہیں, ہمسایہ ہے کون پتہ نہیں ہے,
بالکل. تو یہ باتیں اصل میں اسی اخلاقی پستی کے نتیجے میں چیلنجز بن جاتے ہیں، اور ان چیلنجز کو بھی ظاہر ہے اگر ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم ان کو سالو کریں تو اب کسی اور نے تو ہمارے مسئلوں کو نہیں حل کرنا. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب، اسلامی تعلیمات میں جو علم حاصل کرنے کی آپ نے بات کی کہ ایکول اپرچونٹی، کہیں پہ روکا نہیں گیا کہ مرد اتنا تعلیم حاصل کر سکتا ہے، عورت اتنی کر سکتی ہے، ایکول اپرچونٹیز ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی ترغیب کو خواتین کے کردار اور قیادت سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ یہ بھی سوال جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا اگر ہم اس طرح سے لے لیں کہ جب بھی علم حاصل کرتا ہے تو اصل میں علم سے فائدہ کیا ہوتا ہے. اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں تو میرے ذہن میں تو ایک ہی جواب آتا ہے کہ علم سے ہی اصل میں شعور آتا ہے. ٹھیک. آپ دیکھیں خود کی آگاہی ہے یا اللہ کی معرفت ہے، تو بھی کس سے ہونی ہے؟ علم سے ہونی ہے. صحیح. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میڈیٹیشن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے بیٹھتے سوچتے، دنیا کے میلوں میں شامل نہ ہوتے، کچھ ان کا اپنا ہی اندر کا دل، کیونکہ دل پاک تھا، صاف تھا، تو آٹومیٹیکلی اسی طرف رغبت کرتا تھا جس طرف کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل کی وہ کیا تھی؟ بہت اچھے سے آپ بھی جانیں، اقرا بسم ربک الذی. تو علم تو پہلی چیز ہے میری اور آپ کی زندگی کی آبجیکٹیوٹی میں کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے. صحیح. اچھا، اب جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو علم حاصل کرنے سے ہمیں اپنا شعور آتا ہے، ادراک ہوتا ہے، کبھی نفس کا پتہ چلتا ہے، کبھی روح کی بہت ساری کھڑکیاں کھلتی ہیں، کبھی دل کی حالت پتہ چلتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں علم کے ذریعے سے ہی اپنے آپ کے اندر پتہ چلنا شروع ہوتی ہے. اچھا، جتنا علم آتا جاتا ہے اتنی انسان کی خود آگاہی اور رب شناسی بڑھتی جاتی ہے، اور رب کی پہچان ہوتی جاتی ہے کہ رب تو رب ہے، وہ تو بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں، وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں. تو اتنا یہ جو دونوں کا اللہ اور بندے کا تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا، اس مضبوطی سے کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ اور سیلف ڈیولپمنٹ تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دل کی کھڑکیاں کھلتی جاتی ہیں، اور بندے کو یہ پتہ چلتا جاتا ہے کہ یہ چیز ڈاؤٹ ہے، یہ شک ہے، یہ ڈیزائر ہے، اور میں نے اس چیز سے کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، وہ بھی ساری آپ کو نالج آتی جاتی ہے. تو بہت ساری ایموشنل ریزیلینس تو ہمیں حاصل ہی دین سے ہوتی ہے. دنیا کے کورسز آپ یقین مانیے جتنا مرضی بچوں کو پڑھا لیں، برداشت کہاں سے نہیں آنی، تو آٹومیٹیکلی یہ ساری چیزیں آپ کی ڈیولپ ہوئیں گی. اب جتنا یہ ڈیولپ ہوگا اس سے آپ کا، کیونکہ میں نے اپنے اوپر کام کرنا ہے، اب یہ کام کرتے 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 آٹومیٹیکلی لیڈرشپ، امت کا کام ہی لیڈرشپ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف، یہ کام آپ جب کرنا شروع کریں گے وہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں آپ اپنے بچوں کو کیا دیتے ہیں جو آپ کے اپنے پاس ہوتا ہے. اگر میں محبت کرنے والی ماں ہوں میرے بچے محبت کرنے والے ہوں گے، اگر میں رسپیکٹ کرنے والی ماں ہوں میرے بچے رسپیکٹ کرنے والے ہوں گے. لیکن اگر یہ چیزیں میرے اندر نہیں ہیں تو میں اپنے بچوں کو نہیں دے سکتی. تو ہم میں سے ہر کوئی رائی ہے، اپنی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو لیڈرشپ سکلز ہمارے اندر اللہ نے اس نظام کے ذریعے ڈیولپ کی. مثال کے طور پر میں دنیا کی ایک مکمل ڈگریاں جو میکسیمم پوسٹ ڈاک تک چلی جاتی ہیں کسی حد تک جو میرا نالج ہے، صحیح. اس کے بعد کیا پڑھائی ختم؟ نہیں. اصل میں تو مرتے دم تک ہر دن میں میرے پاس اتنا نالج آئے کہ میں اپنے پرسنل گولز، اپنے سیلف ڈیولپمنٹل گولز اور جو میرے فائنینشیل گولز ہیں یہ سب میں وقت کے ساتھ ساتھ گین بھی کروں، اچیو بھی کروں اور بناتا بھی چلا جاؤں. تو اس طرح قیادت تو ہمیں اللہ نے دے ہی رکھی ہے. اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنی کردار شناسی اور اپنی خود شناسی کے اس سفر سے گزر کر اس قیادت کے رول کو اچھا ادا کر سکیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کی جو مسلمان خاتون ہے اس کے یہ ایک تو مغربی تصورات ہیں اور پھر اسلامی اقدار ہیں، تو ان کے درمیان توازن قائم کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ کیسے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے جیسے بات کی دین اور دنیا ساتھ ساتھ لے کے چلنے کی. یہ سوال اصل میں اتنا مجھے وہ کچھ لگ رہا ہے کہ میں سوال کو کیا سوال کہوں. اصل میں اس سوال کے اندر دو چیزیں ہیں. ہم بیلنس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ ایک آپ نے کہا مغربی تصورات اور دوسرا کہا اسلامی اقدار. یہ سوال اصل میں مجھے لگتا ہے ایڈریس کرتا ہے ان لوگوں کو جن کو آئیڈینٹی کرائسس ہے. کیونکہ میری اور آپ کی شناخت کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ مسلمان. بالکل. اور ہم نے اللہ ہم سے ڈیمانڈ بھی کیا کرتا ہے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جب تم مرو تو تم مسلمان ہی ہو نا بھائی. اب جب میں مسلمان ہوں تو مغربی تصورات میں نے کیوں بیلنس کریٹ کرنا ہے؟ ایک بات ہے، مغربی تصورات میں وہ جو بھی ڈیمانڈ کریں، میری آئیڈینٹی تو بندگی ہے، تو پرابلم کہاں ہے پھر؟
تو پہلی بات تو یہ کہ جب آپ اپنی آئیڈینٹی پہ ہوتے ہیں, آئی ایم اے مسلم, آئی ایم اے پاکستانی, آئی ایم اے ڈاکٹر, آئی ایم اے پیتھولوجسٹ, آئی ایم اے موٹیویشنل اسپیکر, تو میری آئیڈینٹی عرفان بھٹی کی آئیڈینٹی سے بالکل علیحدہ ہے, چاہے ہم ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے کام کریں. تو بات یہ کہ آئیڈینٹی ہم سب کی کیا ہے, اللہ رب العزت کا بندہ ہونا, اور اس میں پھر سٹیجز ہیں کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو اسلام کی ظاہریت کے اوپر معاملہ کرنا ہے, لیکن اگر آپ مومن ہیں تو دل کی حالت بھی ویسی ہو جیسے اللہ چاہتا ہے. لیکن میرا تو آبجیکٹو اب کیا ہے, سبحان اللہ. اور پھر آخری بات کیا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے, محسن بننا ہے, میں نے تو ایکسیلنس پہ پہنچنا ہے. تو مغربی تصورات اگر وہ بے حیائی کے ہیں, وہ جھوٹ کے ہیں, وہ افراتفری کے ہیں, تو وہ تو میں مانتی نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو مغرب کی ترقی ہے اگر وہ بات کر رہے ہوں تو اس میں الحمدللہ اسلام سے بڑی ٹیکنالوجی میں ترقی کا کسی نے کہا نہیں, اور جس طرح سے ہمارا دین ہمیں گائیڈ کرتا ہے اس ترقی کو کرنے کا, اس میں کسی قسم کی کوئی روک نہیں ہے, آپ جس بھی لیول پہ ہوں آپ کام کریں. ڈاکٹر صاحب جو ہمارا فیملی سسٹم ہے, جو ہمارا خاندانی نظام ہے, اس میں خواتین کی جو تربیت ہے اور خود اعتمادی, اس کی تشکیل جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہمارے فیملی سسٹم میں کیا آپ دیکھتی ہیں کہ کتنی ضرورت ہے امپروومنٹ کی جو کرنٹلی ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے؟ جتنا میرا آج کل یونیورسٹیوں میں جیسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے, یا میرا آپ سمجھ لیجئے میں کاؤنسلنگ اینڈ کوچنگ بھی کرتی ہوں, تو فیملیز کے ساتھ جو میرا انٹریکشن ہے, یا اس کے علاوہ ایز اے پیشنٹ جب لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ان کا جو انٹریکشن ہے, اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے مجھے جو اندازہ ہوتا ہے اس وقت جو فیمیلز ہیں ان کو کافی اٹانومی ہے, جن عورتوں کو میں جانتی ہوں ایٹ لیسٹ. بچیاں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں, ماں باپ سپورٹ کر رہے ہیں, جتنا پیسہ لگتا ہے لگاتے ہیں, کسی چیز سے نہیں روکتے. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. اب ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ نہیں ایک بہت بڑا سیگمنٹ وہ بھی ہے جن کو کسی قسم کی اپرچونیٹی نہیں مل رہی ہوتی, لیکن جو انٹریکشن ہمارا ہے اس میں ان بچیوں, یعنی اگر فیمیل ایک بیٹی بن کے پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو بھائی بھی مل جاتا ہے ایز اے پروٹیکٹر, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک بیوی بن جاتی ہے. اور اگر فیمیل کا پورا جرنی دیکھیں, اور اگر جب اللہ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو ایک ماں بن جاتی ہے, جو ایک میرے خیال میں ایک عظیم ترین انسان کا دنیا کا عہدہ ہے. ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو بیٹی ہے یا جو بیوی ہے یا جو کیا ہے ماں ہے, ان تینوں رولز کے اندر جو عورت کا کردار ہے اس میں سب ایک سپورٹ سسٹم سے ہی گزرتا ہے. یعنی سب سے پہلے جو والد ہوتے ہیں یا باپ ہوتا ہے, جب وہ بچی کو اپنے بچے سے فرق نہیں کرتے تو وہ پھر اسی طرح گروم کرتے ہیں جیسے خودرو پودے نہیں ہوتے, وہ پھولوں کی طرح نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ ماں بھی, ایون میں سمجھتی ہوں باپ نہیں ماں بھی اس میں اختلاف, اس میں فرق نہ کرے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ دونوں ماں باپ مل کے ان بچوں کو جب پالتے ہیں یا تربیت کرتے ہیں تو وہ تربیت کا عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلا حصہ اس کا یہ بن رہا ہے. کسی اسکالر سے پوچھا کسی نے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت چاہتے ہیں, تو کہتے ہیں پہلے یہ دیکھو اس کی ماں کی تربیت کب سے شروع ہوئی. تو بات یہ ہے کہ اس بچی کی تربیت, کیونکہ اس نے پوری فیملی کو آگے لے کے چلنا ہے, اس کی تربیت میں بنیادی طور پر جو رکھنے کی چیزیں وہ پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن و سنت. اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن و سنت کے امبریلا کے انڈر پالتے ہیں, مطلب اس وقت اتنی اصل میں پڑھائی کی بھی فساد مچ چکا ہے. آپ دیکھیں اسکول, میٹرک, او لیولز, اے لیولز, ایم ڈی کیٹ, فلاں ایگزام, آپ دیکھیں یہ کیا ایجوکیشن سسٹم ہے. اور جو آؤٹ کم جو ہماری پروڈکٹ نکل رہی ہے, جو سوسائٹی میں آ رہی ہے, وہ آپ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بالکل. ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں ہے, وہ بیچارے کیا کریں, ہم نے کیا نا. لیک آف کنسنٹریشن, کہیں فوکس نہیں ہے ان کا, 100 فیکٹرز ہوں, لیکن اگر آپ نے بچے کو اللہ سے جوڑ دیا ہوا ہے, آپ نے اپنا کام, کیونکہ دیکھیں ہمارے جو اعمال نامے ہیں وہ کس وقت کھلتے ہیں, کس وقت لکھے جاتے ہیں؟ جب بلوغت آتی ہے. بلوغت سے پہلے اعمال نامے لکھنے والے والدین ہوتے ہیں. بالکل. اب یہ 10-12 سال ہم اپنے بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہم نے کرنا ہے اگر ہم نے طے نہ کیا اور اس میں اپنی زندگی کو ہم نے اس طرح نہ کیا جس طرح کے کرنے کا حق ہے, تو کل اگلے 12 سال میں آپ کیا ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا کیا کریں گے؟ اور اس سے اگلے 12 سال میں تو آپ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. اسی لیے یہ جو تربیت کا عمل ہے یہ گھر سے ہوتا ہے, ماں باپ کے پاس سے ہوتا ہے. حضرت مریم جب پیدا ہوئیں, حضرت مریم جب
یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیے تھے، تو وہ کیا اللہ سے دعائیں کرتی تھی پہلے سے. ابھی تو حضرت عیسیٰ آئے بھی نہیں تھے. ان کی مریم پیدا ہوئی، مریم کی والدہ دعا کرتی تھی ربی انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. پہلے سے تربیت شروع ہوئی ہوئی ہے دعاؤں کے ذریعے سے. اب آپ یہ بتائیے کہ جب بچہ دنیا میں آ جائے گا اور اتنے چیلنجز اس میں آپ کو کلیئر ہو کہ میں نے اس کو کیسے پالنا ہے، میری کیا اصول ہوں گے، یہ کن بنیادوں پہ میں رزق کماؤں گا اور کن بنیادوں پہ میں رزق کھلاؤں گا. اور میری مطلب یہ بیوی اور شوہر کو طے کر لینا چاہیے. ہمارے بچوں کی شادیاں آتی ہیں، صرف اس کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے، تصویریں. یہ بالکل نہیں پتا کہ ہمارے رولز کیا ہیں. ٹائٹل مل جاتا ہے شوہر اور بیوی کا، لیکن رولز کا تو پتہ ہی نہیں. تو کون سکھائے گا، یہ کون سکھائے گا؟ یہ سکھانے کے لیے کہاں سے کام شروع ہوگا؟ آپ آج ورک شاپ کرا دیں اور کہیں میں تمہیں شوہر اور بیوی بننے کے رول سکھا دیا، آ جائیں گے؟ نہیں. آپ کو ٹائم لگتا ہے چیزوں کو لینے کے اور کرنے کے لیے. اس کے بعد یہ کہ بیٹی جب وہ بیوی بنتی ہے، بیوی بن کے تو پتہ ہی نہیں چلا، ایک نیا سا بندہ مل گیا ہے، نہ کوئی اس کی سمجھ ہے. ایون لو میرجز میں بھی لڑکیاں لڑکے کتنا ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن جب شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے اصل کیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. عورت کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے، ایز اے پیکج رشتوں کو لینا آنا چاہیے. تربیت، یہ تربیت کے میں سٹیپس بتا رہی ہوں. بالکل. اب جب بیوی کوئی بن جاتی ہے، آپ سچ بتائیں ہمارے ادھر اتنا سٹاف ہے، کسی کی بیوی کی تربیت ہوئی ہوئی ہے؟ کسی سٹاف کے شوہر کی تربیت ہوئی ہوئی ہے؟ نہیں. تو تربیت کا عمل تو بہرحال وہی ہے کہ گودوں سے شروع کریں گے، ایک ایک لفظ کو رول ماڈلنگ کر کے سکھائیں گے. درسوں سے بچے نہیں سیکھتے. بالکل. پرابلم سالور بن کے کریں گے، اور ہوتے 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 آپ کا بچہ ایک ایسا کردار بنتا ہے. اور پھر جب وہ بیٹی بیوی بنتی ہے، بیوی بننے کے بعد اب فوراً ہی اب رول مل گیا 25 سال پہ کہ اب تم ماں ہو. اب بتائیں ذرا وہ جو جنریشن اس کے پاس آ رہی ہے اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. اور آج کا جو بچہ آ رہا ہے، یہ جو ابھی جس کو کبھی ہم جن زی کہہ رہے ہیں، ابھی الفا اور اب تو بیٹا، تو بیٹا تو الفا، مطلب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ہم. اور وہ بچے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو پالنے کے مجھے کتنے طریقے آتے ہیں، ان کے مسائل کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے. ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بیبی ہے تو میں اپنے گھر والوں کو پتہ ہے صرف یہ ایک بات کرتی ہوں، ہم نے اس کے سامنے غصے والا منہ نہیں بنانا. غصے والا منہ نہیں بنانا، اور غصہ کرنا تو دور کی بات ہے. تو اب کیونکہ بچے نے منہ بنانا کہاں سے سیکھنا ہے؟ آپ سے انوائرمنٹ میں آس پاس سے جو چیز نظر آئے گی. مطلب کسی ایک نے بھی منہ بنانا شروع کیا، بچے کو ہو سکتا ہے کلک کر گیا، اس نے منہ بنانا سیکھ لیا. اب آپ کہہ رہے بچہ موڈ بناتا ہے، وہ بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. تو کائنڈلی یہ تربیت کا عمل. اور پھر شوہر اور بیوی، اب ماں جی، اب تو دونوں کٹھے ہو گئے، میاں بھی بن گئے. اب کون کس کی تربیت کرے گا؟ ان کے بیچ میں تو ایگو بھی آتی ہے. بیٹی بن کے تو ایگو نہیں تھی شاید اتنی، بیوی بن کے تو ایگو فوراً آتی ہے. شیطان نے تو کام یہاں کرنا ہے. اور ایگو جتنا جلدی وہ انسٹیگیٹ کرتا ہے، وہ تو وسوسہ پھینکتا ہے، باقی کام تو آپ کا اپنا ہے. بالکل. تو آپ دیکھیں شوہر اور میں تو اتنی حیران ہوتی ہوں سوسائٹی میں. بظاہر مجھے اتنے کپلز لگ رہے ہوتے ہیں بڑے ہیپی ہیں، بڑے تیار شیار ہوئے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں آ رہے ہوتے ہیں. ذرا سی بات چیت ہو، آئے زندگی صبر ہی کی ہے ساری عمر. بندہ کہتا ہے یا اللہ 30 40 سال شادیوں کو ہو گئے ہیں اور ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ اب ایک دوسرے کو چھوڑ دیں. اور اتنا زیادہ ٹرینڈ طلاق کا. آپ مجھے بتائیں کہ میاں بیوی ہی اچھے نہ بنے ایک دوسرے کے لیے تو باہر دنیا میں جا کر کسی کے ساتھ اچھا بننے اس کا کیا فائدہ ہو جانا ہے. تو بہرحال یہ تربیت کا عمل بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کو بڑا سیریس ہمیں پلان کرنا چاہیے. اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو شوہر کیسے بننا چاہیے، شوہر بننے کے طریقے بھی وہ آپ سے سیکھتے ہیں. آپ نے ساری عمر اپنی بیوی کے ساتھ جس طرح کی زندگی گزاری ہے، بیٹا آپ سے سیکھ چکا ہے. بالکل. کل کو آپ کو مسائل نظر آ رہے ہیں اور آپ ذرا سا اپنے اندر جھانکیں تو مسائل آپ کے اپنے اندر تھے، تو آپ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ تو اس لیے ان کو کم از کم سیلف امپاورمنٹ ضرور دیں. ان کو یہ پتہ ہو کہ ہمارے پرابلمس ہمارے اندر سے آ رہے ہیں یا ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ہیں، اور وہ ان کو اچھے سے جو ہیں وہ ایڈریس کر سکیں. سامعین محترم، پروگرام کردار سے قیادت آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ. میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے یوٹیوب پیج پہ، فیس بک پہ، اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ اور لنکڈ ان پہ یہ پروگرام آپ دیکھ بھی سکیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر روبینہ شفیع صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ مذہب کو عورتوں کی ترقی کے خلاف سمجھا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس غلط فہمی کا ازالہ کیسے کیا جانا چاہیے؟ کیا واقعی اسلام عورتوں کی ترقی کے خلاف ہے؟ مجھے تو اپنی مثال ہی لگ جاتی ہے، کیونکہ مجھے تو مذہب کے بعد ہی ترقی ملی ہے. بالکل سمجھ ہی سب آیا ہے. مطلب اس سے پہلے میں صرف ایک ڈاکٹر تھی، صرف ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر. اور وہ ڈاکٹر کیا ہوتے ہیں؟
جن کو صرف اسائٹیز ٹیپ کرنا آ جائے, جن کو صرف پلورل ٹیپ کرنا آ جائے, یا جو این جی وغیرہ پاس کر لیں بس. جب مجھے اللہ نے قرآن کی سمجھ دی تو مجھے پتا چلا کہ کیا امپاورڈ ہیں ہم, اور ہمیں کس طرح سے سوسائٹی میں اپنے رول کو لے کر چلنا ہے, اور کیا کردار ہے میرا کہ میں اس کو کس کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں. تو یہ جو قیادت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ بھی آپ کو اسی آگاہی کے تھرو دیتا ہے. تو اسلام کے یعنی اگر آپ اسلام پر نہیں ہیں, ہاں یہ ضرور تھوڑا سا ایک مس میچ ہے, کیونکہ عورتوں کو چونکہ عورتوں کو نہیں مطلب بہت ساروں کو مطلب جس میں میرے خیال میں تو مرد بھی ہوں گے, کیونکہ بیسک نالج قرآن کا نہیں پتہ, فاؤنڈیشن نہیں پتہ, اسی لیے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اسٹینڈرڈس کون سے بنا لیے ہیں اپنی مرضی کے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پروگرامز کرتے تھے, جیسے اب تو وہ ختم ہو گیا شکر ہے, عورتوں کی جو مارچ تھی کیا تھی 8 مارچ پہ, ہاں جی, وہ پروگرامز اس کے بھی ہم نے انڈرسٹینڈنگ دی کہ نہیں یہ, تو اس طرح کی چیزیں جب عورتیں بنا لیتی ہیں مطلب خود سے کریٹ کر لینا, جس کو ترقی تو نہیں کہا جا سکتا, ہاں البتہ کسی حد تک بے حیائی ضرور ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ بے عملی ضرور ہوتی ہے, بد کرداری آ جاتی ہے, پازیٹیوٹی نہیں آتی. اگر عورت کو صحیح اسٹینڈرڈس میں ترقی کا پتہ ہے تو جتنا اسلام ترقی کے لیے آپ کو فلرش کرنے کے لیے اور جتنا پازیٹیوٹی دیتا ہے وہ تو آپ کو کوئی اور مذہب کیا کوئی اور دنیا کی تعلیم نہیں دیتی ہے. اور جو کانفیڈنس آپ کے اندر اس سے آتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں آتا, کیونکہ دنیا کی ایجوکیشن تو صرف اور صرف مقابلہ بازی سکھا رہی ہے. آپ صرف ایک دوسرے کو پیچھے کرنے, لیگ پولنگ اور اسی طرح کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی ڈیولپمنٹ کریں اور پازیٹیو تھنکنگ کریں. آپ کی پازیٹیو تھنکنگ سے آپ کی فیملی میں پورا امپیکٹ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں, آپ نے بتایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں بہترین. تو میرا اخلاق پوچھنا ہے تو میرے گھر والوں سے پوچھیے. اصل میں میرا اخلاق لوگوں سے نہیں پوچھنا, لوگوں سے کہ ملاقات ایک تھوڑی دیر کی بات ہے, چلے کہ ذرا معاملہ پڑتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل اخلاق کیا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو ترقی ہے اس کے صحیح سٹینڈرڈز مجھے لگتا ہے ہم ایک دفعہ مان لیں, جان لیں, تو مجھے لگتا ہے جتنی عورتیں آگے جائیں نا شاید, کیونکہ ملٹی ٹاسکنگ کر لیتی ہیں, مرد نہیں کر سکتے, تو یہ راستے ہی اور کھل جائے. اور جتنی امپاورمنٹ عورت کے تھرو معاشرے میں آتی ہے اتنی مرد نہیں لا پاتا. میں دوسری باتوں کی بات نہیں کر رہی, لیکن جو آپ کی فیملی لائف ہے اس کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت کے ساتھ شادی کرو. اب یہ بتائیں تو صحیح طرح سوشل میڈیا پہ کہ میں وہ کہیں گے ہو سکتا ہے وہ کہہ ہی رہے ہو میڈم کیسی باتیں کر رہی ہیں, نیک عورت کی شادی کرو, شکل و صورت, گاڑی, فائنینشل کچھ بھی نہیں ہے, رزق اللہ نے دینا ہے. وہ آج کچھ اور ہے کل کچھ اور ہوگا. جب ہماری شادیاں ہوں گی تو ہمارا رزق کیا تھا, آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے. صحیح. تو زندگیاں تو ایسے ہی چلتی ہے نا, پروسیس چلتے جاتے ہیں. لیکن ترقی کو اسلام پسند کرتا ہے. اسلام ہی تو ہے جو کہتا ہے کہ کل کا دن آج سے بہتر ہو, آپ کو کوئی اور نہیں کہتا. بالکل. اور نیو ایئر ریزولوشنز بنا رہے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں 1 جنوری سے اپلائی کریں گے. جن کے دل میں اسلام سے بنتے ہیں ریزولوشنز وہ 29 دسمبر سے کرنا شروع کر دیں گے. یہ چیزیں مختلف ہیں. تو بس یہی بات ہے کہ اسلام کی ترقی اور انسان کی ترقی یہ ساتھ ساتھ ہے, یہ ان میں کوئی کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اسلامی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ کون سی ایسی خواتین آپ کو نظر آتی ہیں, خاص شخصیات جو آج کی عورت کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ جن کو دیکھا جائے, جن کی زندگیوں کو, ویسے بڑی لمبی لسٹ ہے, ہاں جی کچھ 2-4 کا ہی ذکر کر دیں تھوڑا سا بس. سب سے پہلی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, کیا کمال شخصیت, بزنس لیڈی, بزنس ویمن آف دا سوسائٹی. وہ کتنی مورل سپورٹ اور موٹیویشنل سپورٹ آپ دیکھیں, اور آپ دیکھیں کیا پرسنالٹی تھی ان کی اس وقت میں کہ وہ بزنس کر رہی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاب کر رہے ہیں. مطلب ایک یہی پرسپیکٹیو تھا. اور پھر دیکھتی کیا ہیں, ان کا کردار, ان کا اخلاق, یہ ہے امپاورمنٹ. اور رشتے کے لیے لوگوں کو نہیں ڈھونڈنا پڑا. آپ سوچیں کیا آج کس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا تو کانسیپٹ ہی کچھ اور ہے. اور وہ چاہتی ہیں کہ نبی سے شادی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم, اور شادی ہوتی ہے. کتنا فرق میٹر ہی نہیں کر رہا. یہاں پر کون کس کا رشتہ لینے گیا ہے, اسٹرینتھ ہے نا عورت کی. ایسے ہی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت, اور جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اظہار نبوت ہوتا ہے, کیونکہ نبی تو نبی تھے, اور وہی نازل ہوتی ہے, تو کیا ایموشنل سپورٹ دیتی ہیں حضرت خدیجہ. میں کہتی ہوں وہ الفاظ مجھے نا, میں کبھی سوچتی ہوں یا اللہ اس طرح کا اٹانومی ہمیں دے دے باتوں میں کہ بات کا اثر ہو جائے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈھارس پہ, ان کی تسلی پہ, کہ آپ تو یہ کرتے ہیں, آپ تو یہ کرتے ہیں, آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. اور کتنی کبھی ہم نے اپنے شوہر کو کہا ہوگا ایسے ہی کہ نہیں آپ میرے لیے کما کر لاتے ہیں, آپ کتنے میری کتنی آپ نے عزت رکھی ہوئی ہے, میں گھر میں رہتی.
نہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں دیکھیں, حالانکہ حضرت خدیجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایک دوسرے کے بارے میں نہیں پتا ہوگا, لیکن حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ صرف ان کی بیوی کی رول ماڈلنگ دیکھ لیں, بالکل کتنی کمال ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہیں آپ تو یتیموں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں, میرا رب آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا, سبحان اللہ. اور میرے نبی اس ساری ویریفیکیشن, ان کو ویلیڈیشن سے ان کو تسلی ہو رہی ہے. ایک مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, گھر کے اندر ہے میرے نبی کے سارا کچھ. ینگ ہیں, حضرت خدیجہ 15 سال کیا ہے, بڑی ہیں, اور حضرت عائشہ چھوٹی ہیں بہت. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. رول ماڈلنگ دیکھنی ہے تو کمال ہے. اور وہ ہار جاتے ہیں, اور بعد میں کہتے ہیں جب وہ جیتتے ہیں, جب حضرت عائشہ تھوڑی بھاری ہو جاتی ہیں کہ میں نے اس ریس کا مقابلہ لیا. کیا وٹینس ہے, کیا گھر کا ماحول ہے. آپ دیکھیں کتنا زبردست انوائرمنٹ ہے. میں تو صرف اس رول ماڈلنگ کو ہی کہتی ہوں کہ اگر عورتیں سمجھ جائیں نا, اور جب جواب دیتی ہیں تو اپنی عقل سے جواب دیتی ہیں, ایک دم اس رسپیکٹ اور اس میں رسپیکٹ میں رہتی ہیں, لیکن وٹی اتنی ہے کہ صحیح عائشہ آپ کا گھوڑا اڑتا ہے تو کیا حضرت سلمان کے گھوڑے کے پر نہیں تھے. ہسبینڈ کو جواب دینے کا طریقہ دیکھیں, مطلب وہ اتنی ہی سیکھ جائیں, تھوڑی سینس آف ہیومر, یہ رول ماڈلنگ ہے. میں بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہی, مطلب عورتوں نے سارے سٹینڈرڈز وہ لے لیے جو مردوں کے کام تھے. مسجد نبوی میں مقابلے ہو رہے ہیں اور حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پیچھے سے دیکھ رہی ہیں, اوٹ سے دیکھ رہی ہیں, کتنا آپ دیکھیں انفارمل سا, لونگ سا, اور کتنا اچھا سا انوائرمنٹ. ہمارے یہاں ہم کسی چیز پہ بھی چلتے ہیں اتنے سخت ہو جاتے ہیں, جبکہ اسلام تو آپ کو بہت پازیٹیو کر دیتا ہے, اور انرجی ہے جو دوسروں کو جا رہی ہوتی ہے, اور وہ انرجی دوسرے لے رہے ہوتے ہیں. اصل میں تو اسلام کا کام یہ ہے. تو وہ محبت جو حضرت عائشہ کی تھی وہ رول ماڈلنگ دیکھیں. پھر آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو حضرت عائشہ کی دوستی تھی وہ کمال تھی. آپ دیکھیں مطلب دونوں کا ایج ڈفرینس بھی اتنا نہیں تھا, اور پھر ان کے آپس کے تعلقات بھی تھے, لیکن بہرحال حضرت مریم رول ماڈل ہیں. اور حضرت مریم کی رول ماڈلنگ دیکھیں, انہوں نے معاشرے کی کتنی سختیاں سہیں, اور اس لحاظ سے کہ وہ کتنی باعثمت تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دے رہا تھا, لیکن انہوں نے کہیں پر اف بھی نہیں کیا, اپنے اندر ہی وہ ساری چیزیں کرتے, لیکن اللہ پہ بھروسہ کرتی, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی. تو یہ ساری اللہ کے ساتھ جو محبت تھی عورت کی, اس نے عورت کو باوقار بنایا, با کردار بنایا, اور اس کو ایسی قیادتیں آج کسی کو نصیب ہی نہیں. تو یہ جو رول ماڈلنگ ہے نا عورتوں کی, تو میں نے تو خیر بے شمار صحابیات بھی پڑھی, اور مجھے ایک حضرت وہ اس میں خنسا تھیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر بات قرآن کے آیت کے جواب میں دیتی تھی, یعنی ان کو اتنا قرآن آتا تھا. تو وہ ڈیلنگز میں جہاں بھی ڈیل کرتی تھی جواب ان کا قرآن ہوتا تھا. تو یہ رول ماڈلنگ ہے. تو عورت کے کردار میں جتنا اللہ کی محبت سے تعلق کے ساتھ جو اس کی خود شناسی اور سیلف اویئرنیس آتی ہے, اتنی اس کے اندر امپاورمنٹ آتی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ تشریف لانے کے لیے. اور سامعین محترم, پروگرام کردار سے قیادت آپ سماعت فرما رہے تھے رفاع FM 102.2 پہ, اور یہ پروگرام ہمارے سوشل میڈیا جو ہمارے پیجز ہیں اس پہ بھی نشر ہوگا. آپ ضرور دیکھیے گا, ہمیں اس کی فیڈ بیک دیجیے گا کہ یہ پروگرام آپ کو کیسے لگا. آج ہمارے ساتھ موجود رہیں محترمہ ڈاکٹر ربینہ شفیع صاحبہ, عورت کے کردار کے حوالے سے, قیادت کے حوالے سے ان سے بڑی جو ہے پرمغز گفتگو ہوئی, اور بڑا کچھ سیکھنے کو بھی ملا. مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی اس گفتگو کو اچھی طرح سے سنا ہوگا, اور میں جیسے کہا کہ ہمیں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, اور یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل ہے ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفاع FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.